جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا، اور حرمت والے مہینے کو والہدی والقلائد اور کعبے کی قربانی کو اور جانوروں کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹوں کو، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو بہت جاننے والا ہے۔ کعبہ شریف یہ ایک چکور اور بلند بیت ہے، گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں بنایا۔ اس کو امن کی جگہ بنا دیا گیا۔ تمام دنیا سے تجارت کے جو قافلے ہیں وہ سامان لے کر کعبہ شریف کی سرزمین پر آتی ہیں۔ اسی طرح ان جانوروں کا ذکر ہے جن جانوروں کو قربان کرنے کے لیے حرم میں بھیجا جائے، اور پھر ان قلائد کا ذکر ہے، ان پٹوں کا، کہ اس سے مراد قربانی کا وہ جانور ہے جس کے گلے میں ہار یا پٹا ڈالا گیا ہو۔ تو اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جس جانور کو قربانی کے لیے کعبہ معظمہ کی طرف بھیجتے اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے تاکہ اس کی اہمیت سے اس کی خصوصیت کا پتہ چل سکے۔ تو اس آیت کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عزت اور عظمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عزت اور عظمت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ایسی پکی کر دی ہے کہ اس زمانے میں جب جزیرہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اس وقت بھی یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا تھا، اور یہ ایسی جگہ تھی کہ باپ کا قاتل بھی اگر وہاں آ جاتا تو کوئی شخص اس کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا، اس کو بھی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ حالانکہ ارد گرد کا تمام علاقہ صحرا تھا، ہزاروں میل ریگستان تھا، تجارتی قافلوں کی یہاں منڈیاں لگتی تھیں، اور عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں جمع ہوتے تھے اور کاروبار کرتے تھے۔ کعبہ معظمہ مکۃ المکرمہ کا ذکر اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جب انہوں نے فرمایا تھا یا اللہ لوگوں کے دل ادھر کو پھیر دے، ان کی طرف پھیر دے، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو آج بھی پھلوں کی جو منڈیاں وہاں لگتی ہیں اور پھلوں کی جو دکانیں وہاں پر موجود ہیں، ایسا پھل آپ کہیں اور نہیں دیکھتے جو وہاں موجود ہے۔ تو حج کی عبادت اور عمرے کی عبادت وہاں کی جاتی ہے۔ مسلمان دنیا کے کونے کونے سے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کدھر منہ کر لیتی ہیں؟ کعبہ معظمہ کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر لیتی ہیں۔
اب حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے کلمہ پڑھنے والے چلے آتے ہیں کعبہ معظمہ کی طرف. تو پیر کرم شاہ صاحب علامہ عثمانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ علم الہی میں پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا. علم الہی میں یہ پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ نوع انسانی کے لیے اسی جگہ سے ایک عالمگیر اور ابدی ہدایت کا چشمہ پھوٹے گا. یہ وہ جگہ تھی. اور مصلح اعظم اور سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد و مسکن مبارک بننے کا، ان کی جائے پیدائش اور ان کی رہائش، ان کا یہاں پر تشریف رکھنا، آپ کے مولد و مسکن مبارک بننے کا شرف بھی سارے جہان کے اندر یہ وہ جگہ اور مقام تھا کہ اس جگہ کو وہ شرف حاصل ہوگا. تو کعبے کا ذکر کیا گیا. حرمت والے مہینے بھی لوگوں کے حفظ و بقا کا سبب تھے. حرمت والے مہینے، اور وہ 4 مہینے تھے، ان کا بھی ذکر پہلے گزر چکا. تو تجارتی قافلے بغیر کسی خوف کے اس طرف کو آتے تھے. یہ دنیا کے اندر ایک ایسا مقام تھا جہاں ان کو پتا تھا کہ ان مہینوں کے اندر اور اس مقام اور اس جگہ کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور یہ اس وقت کی بات تھی جب وہاں علم ختم ہو چکا تھا، ویرانی تھی، جہالت ہی جہالت تھی. اس وقت بھی اس جگہ اور ان مہینوں کا اور ان قربانیوں کا اور ان کے جن کے گلوں میں وہ پٹے ڈالے ہوتے تھے ان کا یہ احترام کیا جاتا تھا. تو لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ دور دور سے سفر کرتے تھے. خوف و ہراس کے بادل جو ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے، ان 4 مہینے جب حرمت والے 4 مہینے آتے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بلا خوف و خطر وہ سفر کرتے تھے. اور انہی دنوں میں پھر لوگ حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان وجوہات کے پیش نظر ان حرمت والے مہینوں کا بھی ذکر کیا گیا. تو ان چیزوں کو لوگوں کی حفظ و بقا کا باعث بنا دینا یہ اللہ کے علم محیط کی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ عرب جو ہیں یہ لوٹ مار کے عادی تھے، لڑائی جھگڑے کے عادی تھے، جنگوں کے عادی تھے، اور وہاں نہ کوئی حکومت تھی نہ کوئی قانون تھا. تو اگر کعبہ شریف اور حرمت والے مہینے بھی وہاں نہ ہوتے تو وہاں کی حالت اور خستہ اور خراب ہو جاتی. جہاں پہلے ہی جو حالت تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھا. اگر یہ حرمت والے مہینے اور کعبہ شریف کا وہ مقدس مقام اور یہ مکہ المکرمہ کا جتنا علاقہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اندھیر نگری پہلے ہی تھی اور ظلم کی انتہا ہو جاتی. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس آیت کے اندر، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد. اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبے کی قربانی کو اور جانوروں کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹوں کو. تو یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، وہ جانتا تھا. لوگوں نے حج کے لیے، عمرے کے لیے، میرے گھر کی زیارت کے لیے یہاں آنا ہے.
تو بے شک اللہ ہر چیز کو بہت جاننے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آگے فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. آیت نمبر 98 سورۃ المائدہ. جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. اور یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. اب ایک ہی آیت کے اندر، مختصر سی آیت میں، پہلے تو اس نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم والا ہے. آگے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف حکم پہنچانا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. آیت نمبر 99. اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور اللہ ساتھ ہی فرمایا بہت بخشنے والا بھی ہے، ساتھ ہی بے حد رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عذاب کا ذکر کیا تاکہ لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے، گناہوں سے بچے رہیں. پھر اس نے اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا اسی آیت کے اندر کہ اگر انسان سے اس کی شامت نفس، شامت اعمال، کوئی اس کا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. ایک تو یہ کہ لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے، گناہوں سے بچے رہیں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. اس لیے ایک ہی آیت میں پہلے اپنے عذاب سے ڈرایا اور اس کے بعد اپنی رحمت اور بخشش کے خزانوں کا سنایا. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میرے رسول کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، میرے حبیب کا کام، میرے رسول کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا ہے، نیک کاموں کی ترغیب دینا ہے، برے کاموں سے روکنا ہے اور عذاب سے ڈرانا ہے. میرے رسول اور میرے محبوب کا کام تو یہ ہے کہ وہ ہدایت دیں، نیک کاموں کی ترغیب دیں، برے کاموں سے روکیں، تبلیغ کریں اور عذاب سے ڈرائیں. ہاں، تمہیں نہ تو جبراً نیک بنانا، صالح کار بنانا، یہ میرے رسول کا منصب ہے، نہیں. اور نہ تم میں ایمان اور تقوی پیدا کرنا، یہ بھی رسول کی ذمہ داری نہیں. اور نہ نیکیوں پر ثواب عطا کرنا اور برائیوں سے عذاب دینا، یہ بھی رسول کا کام نہیں. جب اللہ کے رسول نے تمہیں نیکی اور برائی کے راستے دکھا دیے اور بتا دیے تو اب ان کا کام ختم ہو گیا. اللہ کے رسول نے تمہیں نیکی کے راستے دکھا دیے، اللہ کے رسول نے تمہیں برائی کے راستے دکھا دیے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. تو جب انہوں نے وہ راستے دکھا دیے تو اب ان کا کام ختم ہو گیا. اب ان پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہارا معاملہ ہے، اور اس پر ثواب عطا کرنا یا عذاب دینا یہ اللہ کا معاملہ ہے. انہوں نے تمہیں اچھا اور برا، نیکی اور بدی کا راستہ دکھا دیا میرے رسول نے، تو اب ان پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا معاملہ ہے، اور اس پر جزا یا سزا، اس پر ثواب یا عذاب دینا یہ اب اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے میرے رسول کا کام تھا صرف تبلیغ کرنا اور ہدایت دینا، نیک کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں سے روکنا اور عذاب سے ڈرانا.
نہ تو تمہیں جبرن نیک بنانا، یہ رسول کا منصب ہے، اور نہ تم میں ایمان اور تقوی پیدا کرنا، یہ رسول کی ذمہ داری ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہیں نیکی کا راستہ دکھا دیے اور برائی کا راستہ بھی دکھا دیا، اچھا راستہ بھی دکھا دیا اور برا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب معاملہ آگے اچھا عمل کرنا یا برا عمل کرنا یہ تمہارا معاملہ ہے، اور اس پر جزا یا سزا جو ہے، ثواب یا عذاب جو ہے، یہ اب اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھو۔ آگے آیت نمبر 100 میں فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آپ کہیے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا، وہ پاک ہے وہ ناپاک ہے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا۔ اے مخاطب، یعنی خواہ تم کو ناپاک کی کثرت، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہو، اس سے کہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہو تو کیا ناپاک چیز پاک کے برابر ہو جائے گی؟ نہیں، جو پاک ہے وہ پاک ہے، جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سوئے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو پاک اور ناپاک کو برابر کرنا ایسا ممکن نہیں، صالح اور فاسق و فاجر کو برابر رکھنا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اور ویسے بھی عقل سلیم آپ کی نہیں مانتی کہ پاک اور ناپاک کو برابر کر دیا جائے، نیک اور گناہگار کو برابر کر دیا جائے، رات اور دن کو برابر کر دیا جائے، فرق ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ایمان والے اور نیکی والے نیک لوگ کیا وہ فسادیوں کے برابر ہو جائیں گے؟ وہ فسادیوں کی طرح کے ہیں؟ نہیں۔ یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ نہیں، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت کی۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، جن لوگوں نے گناہ کیے کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ ایمان والوں کے اور نیک کام کرنے والوں کے برابر ہوں گے؟ نہیں۔ کہ ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ نہیں، وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے رسول آپ انہیں بتا دیجئے کہ کھرا اور کھوٹا، ایک چیز کھری ہے اور دوسری چیز کھوٹی ہے، ایک چیز کھرا اور کھوٹا، نفع بخش اور ضرر رساں، ایک چیز فائدہ دینے والی ہے، ایک چیز نقصان دینے والی ہے، نیک اور بد، حلال اور حرام، عادل اور ظالم، عادل عدل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، نیک نیکی کرنے والا، بد بدی کرنے والا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ خواہ دیکھنے والوں کو دنیا میں بد کردار اور بے ایمان لوگ زیادہ عیش و عشرت اور زیادہ عزت و جلال میں ہی کیوں نہ دکھائی دیں، دیکھنے والوں کو
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں، اور یار نیکی کر کے کیا کما لینا ہے، جاؤ دیکھو کمانے تو وہ لگی ہوئی ہیں جو بے ایمان ہیں، رشوت خور ہیں، حرام خور ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کسینوز میں جاتے ہیں اور ناجائز کام کرتے ہیں۔ خواہ دیکھنے والوں کو دنیا میں بد کردار اور بے ایمان لوگ زیادہ عیش اور عشرت میں، نیکی کر کے تم نے کیا کما لینا ہے، تم نے سائیکل پر موٹر سائیکل پر پھرتے رہنا ہے، جاؤ جا کر دیکھو ان کو، وہ مرسیڈیز کے اوپر پھرتی ہیں، فلانی گاڑیوں کے اوپر پھرتی ہیں، روز رائز میں پھرتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں۔ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ باتیں کرتے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے آپ دیکھیے، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ کہیے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ تم کو ناپاک کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ ان کے پاس جس کثرت کے ساتھ دولت، ہاں، جس کثرت کے ساتھ دولت، عیش و عشرت، عزت، جاہ و جلال، بھلے وہ کیوں نہ دکھائی دیتی ہو۔ مثلا مسلمانوں کی بنسبت کفار جو ہیں، کافر، بظاہر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ ترقی یافتہ، طاقتور اور مستحکم نظر آتی ہیں۔ مثلا مفسرین لکھتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، مثلا آپ دیکھیے امریکہ جس ملک پر چاہے فضائی پابندی لگوا دیتا ہے، لیبیا کے پر فضائی پابندی لگوا دی اس نے، جس ملک پر چاہے تجارتی اور اسلحہ سازی کی پابندی لگوا دیتا ہے، جیسے عراق کے اوپر لگا دی، ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی، اور بے شمار ملکوں کے اوپر پابندیاں لگوا دی۔ تو ان خبیث لوگوں کو، جو بے ایمان لوگ ہیں، جو غلط راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی ظاہری آن بان اور شان کو نہ دیکھو، شیطان کے چکر میں نہ آؤ، اور مال حرام کی جو زیب و زینت ہے اس کے چکر میں نہ آؤ، کیونکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، اور فانی کو باقی پر، اور عارضی کو دائمی پر، اور باطل کو حق پر، اور فساد کو صلاح پر، اور حرام کو حلال کے پر ترجیح نہ دے، اور دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا نہ کرے۔ کیوں؟ یہ سارے سودے خراب ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آپ کہیے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی ظاہری شان و شوکت کے اوپر نہ جاؤ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے عقل والو، جن کو خدا نے عقل دی، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔